السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم آپ کے بزم خدمت میں 17 پوڈ کاسٹ لے کے حاضر خدمت ہے اور اس کا ایپیسوڈ 7 لے کر انشاءاللہ وعدے کے مطابق 11ویں کے مہینے میں ربیع الثانی اور ربیع الغوث میں غوث پاک کی نسبت سے 11 پوڈ کاسٹ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے وعدہ کیے تھے 6 پوڈ کاسٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے، آج 7 پوڈ کاسٹ ہے اور الحمدللہ کم و بیش بے شمار سوالات جو سوشل میڈیا پر جو نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، اور اس کا ازالے کے لیے اور اس کے سد باب کے لیے ہم حاضر خدمت ہے۔ مفتی صاحب سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، صلاۃ غوثیہ کیا ہے؟ اور یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جا رہا ہے صلاۃ نماز کی نسبت غوث پاک سے کی جا رہی ہے۔ صلاۃ تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اور لوگوں کے لیے ایک غلط تصور جا رہا ہے جو ہمارے نظریے کے نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ صلاۃ غوثیہ بھی نکل گئی ہے، ایسا بول رہے ہیں۔ اب صلاۃ غوثیہ بھی نکل گئی، غیر اللہ کی عبادت، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آج ہمارے ویورز کو آپ صلاۃ غوثیہ کی وضاحت فرمائیں اور اس کے کیا فیوز اور برکات ہیں۔ محترم سامعین ناظرین سماعت فرمائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، بالخصوص آپ سنیں، اور جتنے لوگ یہ در حقیقت پوڈ کاسٹ 17 میں جو ہم نے 11 ایپیسوڈز دیے ہیں، در حقیقت وہ 28 پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے، 28، ہاں، لیکن غوث پاک بس قبول فرما لیں۔ تو نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، یہ اسی خاص سیرت غوث اعظم کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے، کسی نہ کسی پارٹ میں نے بتا دیا ہے، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ کعبہ پہلے بھی تھا، مکہ پہلے بھی تھا، لیکن نسبت محمدی اور قدم ناز محمدی حاصل نہیں ہونے کی وجہ سے اسے کوئی عظمت نہیں تھی، اسے عظمت نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ پاک فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب اس شہر کی قسم اب یاد کرتا ہوں کیونکہ آپ اس میں تشریف فرما ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ اب بغیر تمہید کے ہم ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ایک عالم دین ہیں، علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ، جو متحقق عالم میں سے ہیں۔ انہوں نے شیخ ابو المعالی کا بیان ہے، ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ شیخ ابو الحسن علی جناز سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے شیخ ابو القاسم عمر بزاز کی زبانی سنا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد رسی چاہتا ہے، فریاد رسی سمجھا آپ نے؟ مدد چاہتا ہے، فریاد کرتا ہے مجھ سے، وہ مصیبت اس سے ہٹا لی جاتی ہے، اور جو شخص کسی تکلیف میں مجھے میرے نام سے پکارتا ہے وہ تکلیف اس سے اٹھا لی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص اپنی کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میرا توسل یعنی وسیلہ اختیار کرتا ہے
اس کی وہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے, یہ ہے اصل مین. ہاں, کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے, ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد, سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور آپ کا ذکر کرے, اس کے بعد عراق کی جانب, آج کے حساب سے اگر کہیں تو جس طرف قبلہ کی طرف آپ چہرہ کرتے ہیں نا, تو اب لیفٹ ہو جائیں, لیفٹ ہو جائیں, ہاں عراق, ہاں رائٹ ہو جائیں, تو رائٹ ہو جائیں. جیسے درود پڑھنے, سلام پڑھنے کے لیے تھوڑا لیفٹ ہوتے ہیں, ہے نہیں, اور تھوڑا ہو جائے. ہاں, تو اس کے بعد عراق کی جانب 11 قدم چلے, 11 قدم چلے اور میرا نام لے, یا شیخ عبد القادر جی, ٹھیک ہے, اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے, اس لفظ پہ غور کیجیے, تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وہ حاجت پوری کر دی جائے گی. یہی ہے شرک شکن عقیدہ. حاجت کون کرے گا پوری؟ اللہ ہی کرے گا. یہاں نہ غوث پاک کی نماز مراد ہے, نہ غوث پاک کی عبادت مراد ہے. غوث پاک کا وہ خاص وظیفہ مراد ہے, خاص عمل مراد ہے. نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ کے لیے. لیکن یہاں محبوبہ الہ کا ذکر صرف اس نماز کی قبولیت میں روح ڈالنے کے لیے ہے, اثر ڈالنے کے. تو یہ صلاۃ غوثیہ کا مطلب اس طرح خود غوث پاک کا یہ عمل ہے. گویا اپنے مریدوں کو یہ وظیفہ دے رہے ہیں کہ نماز پڑھ کر کے ایسا نہ ہو کہ بے نمازی اور میرے لیے میرا وسیلہ مانگو, قبول ہو جائے تو بے نمازی ہی بن جاؤ, ایسا نہیں. نماز پڑھ کر کے میرے وسیلے سے دعا کرو گے تو اللہ سے امید ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. اب اس سے بڑی توحید کیا ہوگی؟ تو صلاۃ غوثیہ کا در حقیقت مطلب غوث پاک نے ایک خاص صلاۃ نفل کی تلقین کی ہے, یہ ہے مراد. نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے. مگر اس نماز نفل کی تلقین کس نے کی ہے؟ اس لیے یہ نسبت کن کی طرف ہو گئی؟ غوث پاک کی طرف. تو صلاۃ غوثیہ در حقیقت فریاد رسی اور حاجت روائی کے لیے وہ پڑھے جانے والے اعمال ہے اور عمل ہے. اور اس کا بیس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کئی موقعوں سے, جاؤ وضو کرو, آؤ, پھر 2 رکعت نماز پڑھا, پھر دعا کی, ٹھیک ہے نا, دعا کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا جو کوئی بھی اس عمل کو بجا لائے گا, اس کا وہ عمل اگر پوری شرائط کے ساتھ کریں گے تو اس کی حاجت پوری ہوگی. الحمدللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ نے سماعت فرمایا صلاۃ غوثیہ کے بارے میں. مفتی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی ہے. جو سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹیوٹی وائرل ہو رہی ہے اس میں بتایا جاتا ہے اب نماز بھی ایسی ہو گئی جو غوث پاک سے نسبت, ہم غوث پاک کی نماز نہیں پڑھتے, معاذ اللہ نعوذ باللہ. ہم نماز تو اللہ ہی کی پڑھتے ہیں, مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو اور متخذین چاہنے والوں کو ایک ایسا عمل بتایا ہے, جو کوئی میری طرف فریاد کرتا ہے اس کی فریاد کو اللہ قبول فرمائے گا. غوث پاک کا وسیلہ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی مصیبتیں دور ہوگی, اور جو پریشانیاں پکارتا ہے غوث پاک کو, اللہ تعالیٰ اس کے پریشانی کو دور فرماتا ہے. اسی طرح صلاۃ غوثیہ غوث پاک نے بتایا ہے اپنے مریدوں کو, اور اس کا طریقہ مفتی صاحب نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. 2 رکعت ایسی نماز پڑھے, 2 رکعت نفل نماز پڑھے, سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. سبحان اللہ. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. پوری توحید پڑھوا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ چاہتے تو کہتے تھے نہیں ہر نماز میں عبد القادر پڑھو. عبداللہ جی تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں, دیکھیے عبد القادر نماز ہو رہی ہے, خدا کی نماز ہو رہی ہے. پہلی رکعت سورہ فاتحہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اخلاص پڑھے, پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. درود شریف 11 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں.
درد شریف پڑھ کر عراق کی جانب 11 قدم چلے اور یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے ہوئے 11 قدم عراق کی جانب. قبلہ جو ہمارے قبلہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا کراس ہونے سے مدینہ شریف ہے اور تھوڑا کراس ہونے سے عراق آتا ہے. عراق کی جانب 11 قدم چلے اور اللہ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پوری فرمائے گا. صلاۃ غوثیہ کا مطلب مفہوم معنی یہ ہے جو نسبت ہے غوث کی طرف, نسبت غوث پاک نے اس نماز کی تلقین فرمائی. الحمدللہ سامعین آپ دیکھیں آپ کا جو سوال تھا وہ اس کی نیگیٹیوٹی جو اس کا جو فطور تھا الحمدللہ اس سے جاتا رہے گا. جو سسپینس تھا جو کنفیوژن تھا الحمدللہ دور ہو چکا ہے. الحمدللہ ہم مفتی صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب نے وقت نکال کر اور ایسے چیزیں موضوعوں پر ڈسکس کرا ہے جو ہمارے نوجوان کنفیوز لائف گزار رہے تھے, اب کنائی لائف گزاریں گے انشاءاللہ. نظریہ یہ ہے کہ آپ کو اگر پانی کی ضرورت ہے تو میں شربت نہیں پلاؤں. باوجود کہ شربت قیمتی ہے, پانی سے زیادہ قیمتی ہے, اس میں زیادہ محنت ہے, دودھ ہے, شکر ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ کو جس چیز کی ضرورت نظریہ نیڈ آپ کی ہوگا, وقت کی ضرورت. اور آج جو بچے گمراہ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, تو میں اس کو صحیح کر رہا ہوں اور یہی قبول ہو جائے بارگاہ خدا میں بس الحمدللہ. محترم ناظرین, آپ نے لاسٹ 6 پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا استخارہ غوثیہ دیکھا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے ہر ایک کے لیے. ان کے کیا بھلائی, کیسا بھلائی حاصل کرنا خدا کی بارگاہ سے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طریقے بتائیں استخارہ کے, وہ ضرور دیکھیے. اور اس کے اندر صلاۃ غوثیہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرا کوشچن مفتی صاحب میرا آپ سے یہ ہے, استقامت کا خاضری عمل کیا ہے؟ بار بار تلقین اس بات کی بھی کریں آپ کہ یہ جو ہم نے 11 پارٹ دیے ہیں, ان 11 پارٹ کو وہ سب مطلب ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں. جیسے یوٹیوب پر ہی جب کبھی نیٹ نہیں رہتا ہے تو یوٹیوب پر ہی ایک آپشن ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ کا, اس کو باہر اپنے اسپیس میں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہیں وہ رہتا. نیٹ نہیں بھی رہے گا, نیٹ بند کر کے بھی وہ سن سکتے ہیں. اس لیے یہ جتنے بھی پارٹ ہیں, یہ 11 پارٹ خاص طور سے اس کو سنیں اور A to Z سنیں گے تو انشاءاللہ واقعی صراط مستقیم پر قائم رہیں گے آپ انشاءاللہ. جی, یہ آپ نے عمل استقامت پوچھا ہے, تو ہم اس 7ویں پارٹ میں بلکہ ایپیسوڈ میں یہ ذہن دے رہے ہیں کہ عمل استقامت یعنی استقامت آپ کو کیسے حاصل ہوگی. سوچئے غوث پاک کتنے, مطلب اگر ایک جملہ کہوں, ایمان اور ہدایت کے حریص ہیں. ایمان اور ہدایت کے حریص ہیں. امت کا کتنا خیال ہے, کیا بات ہے, سبحان نانا کی امت کا خیال, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہرحال ہم ان کا عمل بتاتے ہیں, اور یہ بار بار یہ چیدہ باتیں بتانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ غوث پاک کو صرف وہ انگوٹھی, منکے یا پتے کھانا یا جو آج کل کے ڈھونگی بابا جیسے ہیں نا, اس کو کمپیئر کر کے سمجھتے ہیں کہ ویسے وہ ایسا نہیں ہے. ہم عالم باللہ ہو سکتے ہیں, وہ عارف باللہ ہیں. سمجھ رہے, عالم کے لیے کتابوں سے پڑھی جاتی ہے باتیں, اور عارف جو ہے نا نگاہوں سے پڑھتے ہیں. خیر, اب عمل استقامت دیکھیں غوث پاک کی جانب سے. نماز تہجد کے بعد کیا بات ہے یار, ہر لفظ میں خدا کی عبادت, توحید کا اسٹرانگنس محسوس کیجیے. سے پہلے یہ استقامت کا معنی بھی بتا دیں. ہاں, تو اس میں استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھہراؤ, سمجھیں, مستقیم رہنا. جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, بس اب اس کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں ماننا, یہ ہے استقامت. جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس میں کوئی آپ اعتراض نہ کرنا, تنقید نہ کرنا, یہ ہے استقامت. خدا کے احکام, رسول پاک کی شریعت میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرنے کا نام استقامت ہے. یہ لفظی ترجمہ, مستقیم ہونا, ٹھہرنا, گھٹ ہونا, آج کے حساب سے ایک جملہ. ہاں, نماز تہجد کے بعد, میرے غوث, نماز تہجد کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں.
نماز تہجد بھی امت کے لیے نفل ہی ہے، لیکن یہ خاص کیا دیکھیں آپ، یعنی ان کے ہر عمل اور ہر ہدایت سے ایک بات کا تو پتہ مل رہا ہے کہ اللہ سے قریب کرنے والی ذات ہی کا نام عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ، نماز اللہ۔ اب صحیح بخاری وغیرہ بھی پیش کرتے ہیں غیر لوگ کہ سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا اللہ کی بارگاہ میں؟ تہجد کی نماز ادا کرنے والا، نہیں، سجدے میں جب سب سے زیادہ قربت اللہ کی بارگاہ میں بندے کو کب ملتی؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، سجدے میں۔ اور سجدہ کس میں ہے؟ نماز میں۔ اب غوث پاک کہاں بھیج رہے ہیں؟ نماز میں بھیج رہے ہیں۔ تو ایک سجدے میں اگر نہ بھی قریب ہو سکا، چل 2 رکعت پڑھ، اور کیا بات ہے، قربت مولا دیکھیں آپ۔ اور جب وہاں پہنچ گیا، وہاں تو کہاں کا عنوان ہی نہیں ہے، وہاں تو جہاں کا عنوان ہے، ہر کچھ ملنے۔ نماز تہجد کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ پڑھے، کیا بات ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ان کلمات کا 100 بار ورد کرے۔ سبحان اللہ۔ استقامت کے حصول کے لیے غوث پاک کیا دے رہے ہیں؟ تم چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر قائم رہیں، تم چاہتے ہو کہ شریعت پر قائم رہیں، توحید و سنت پر قائم رہیں، حق پر قائم رہیں، تو کیا کہا؟ نماز تہجد کے بعد، نماز تہجد سے مراد عشاء کی نماز پڑھ لینے والی نماز کے بعد والی نماز، یعنی ایسا نہ کہ کوئی عشاء نہ پڑھے اور کہے تہجد کی نماز، سمجھ رہے نا؟ فرائض مقدم ہے ہر عمل اور وظیفہ پر، آیا سمجھ میں؟ تو نماز تہجد کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار قل واللہ شریف پڑھیں گے، یعنی سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد ان کلمات کو 100 بار ورد کریں گے۔ کون کلمات ہے؟ اب سنیے ایک توجہ سے۔ لا معبود الا اللہ، پہلا کلمہ۔ لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ بتائیے کس طرح کی توحید ہے، واہ واہ واہ، کیسے یہ غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ عبد القادر کے حوالے سے اتنا ایزی تصور رکھتے ہیں۔ سوچیں جن کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود معبود بنے گا؟ لا معبود الا اللہ، جس کا خود عقیدہ ہو اور امت کو یہ ذہن دے رہا ہو، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یا لا موجود الا اللہ۔ انسان کا، مخلوق کا کوئی مقصد اللہ کے سوا ہے ہی نہیں، اور بندوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے کوئی بھی وجود اللہ کے سوا ہے ہی نہیں۔ اس عمل سے قلب نور معرفت سے لبریز ہو جاتا ہے اور سوائے اللہ کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا۔ یہ ہے استقامت۔ آج کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ امت کے ہر فرد کو یہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہر طرف دیکھیے غیر کا ہی خوف ہے، فرقہ پرست طاقتیں، ظالم حکومتیں ہر طرح سے مسلط ہے پوری دنیا میں۔ آپ دیکھیے ایک شور سا ہے خوف کا، ایک غلغلہ ہے خوف کا۔ اس سے آپ ہم سب ایک ذہن دیجئے، بتائیے لوگوں کو کہ اس عمل کو ایک بار کرو۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ تیرا ہر مقصد اللہ، تیری ہر عبادت اللہ، تیرا ہر وجود اللہ۔ ایسا اگر تصور کر لیا تو اب اللہ کے سوا جب تیرے تصور میں کوئی ہے ہی نہیں تو خوف بھی کس کا ہوگا دل میں؟ اللہ کا۔ گویا سب تم سے خوف زدہ ہوں گے، تم صرف اللہ سے خوف رکھو۔ اس طرح خوف الہی کا تصور دینے والی ذات کا نام عبد القادر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سماعت فرمایا۔ مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا استقامت غوث، استقامت کیا ہے، قادری عمل کا استقامت کیا ہے؟ تو غوث اعظم دستگیر پیران پیر سرکار اپنے تعلیمات میں فرما رہے ہیں تہجد کی نماز کے بعد 2 رکعت ایسی نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے اندر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کے بعد جیسا نماز سلام پھرنے کے بعد 100 مرتبہ تسبیح، لا معبود الا اللہ، لا موجود
ला मकसूदा, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ये पढ़ना चाहिए। पढ़ने से उन लोगों से जो गौसे पाक को इजी ले रहे हैं और समझते ये है कि लोग गौसे पाक तक ही पहुंचे, गौसे पाक खुद अल्लाह तक पहुंचा रहे हैं। गौसे पाक खुद अल्लाह तक दामन थाम ले, सुभान अल्लाह, तो वो अल्लाह वाला होगा कि नहीं, सिरात मुस्तकीम वाला होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तहज्जुद के बाद 2 रकात नफिल अच्छी नमाज पढ़े। इस तरह गुजारिश करें सारे नौजवानों से मेरी गुजारिश है, बच्चे सब बस गुजारिश ये है कि बस अल्लाह ताला की इबादत करें। और ये खादरी इस्तिकामत है। खादरी क्या है, आज आपकी वजाहत की गई है। से गैरों का डर और खौफ निकाल, अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होता आपके दिल में। नूर अल्लाह के नूर की मारिफत आपके दिल में बस जाएगी और आपको हर खौफ से जो है ना बेखबर हो जाएंगे और बेनियाज हो जाएंगे, और अल्लाह का खौफ आप पर रहेगा और किसी से आप नहीं डरेंगे। आज मुसलमान डर रहा है, आज मुसलमान फंस रहा है, आज मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, मगर वो क्यों हो रहा? अल्लाह से दूर, अल्लाह के दामन से दूर, अल्लाह की इबादत से दूर। गौसे पाक फरमा रहे हैं, वली से दूर। जब गौसे अल्लाह के करीब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब हम गौसे पाक से करीब हो रहे तो गौसे पाक हमें खुदा से करीब कर रहे। दुनियावी मिसाल लेते हैं, क्या कहने वाला। जब आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, बेशक अब गाड़ी पर चढ़ते हैं, बेशक गाड़ी पर, गाड़ी पर जब चढ़ जाते हैं तो आप सोचते हैं नहीं, बस इस चीज का इंतजार करते हैं कि ये जुमला बोला जाए कि मंजिल आ गई, मंजिल आ गई। तो आप अब्दुल कादिर की कश्ती पर बैठ जाइए, सुभान अल्लाह, बेशक उनकी वलायत को कबूल कर लीजिए, उनके बारगाह में चले जाइए और बस छोड़ दीजिए, ये अल्लाह तक पहुंचा देंगे। वो कह रहे हैं ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा, माबूदा, कहीं कोई नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के, ये कहने वाला। गाड़ी पर बैठते हैं, इतना पुरसुकून होकर हवाई जहाज पर बैठते हैं, कहीं भी लेके चला जाए तो एक बार कम से कम कश्ती कादरी में बैठिए। ये इतना तो तय है कि ये काफिर नहीं है, है ना जो एक बार तो बैठ कर देखिए, अगर ये नहीं पहुंचाएंगे अल्लाह तक तो आप कहिएगा इनकी हर अदा में उलूहियत है, अज़मत है, बेशक।